بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کا دل چاہا کہ پتہ تو کروں جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا. تو اس کو خواب میں بتایا گیا کہ فلاں بن فلاں تیرا جنت میں پڑوسی ہے. اب یہ بڑا عابد تھا، زاہد تھا، عبادت گزار تھا، پرہیزگار تھا، بڑا نیک تھا، بڑا پرہیزگار. یہ سفر کر کے اس کے پاس گیا، اس کو جا کے کہنے لگا میں تیرا مہمان نہ بن جاؤں، 2-3 دن کا بن جاؤ. کہتے میں 3 دن اس کے ساتھ رہا، میں اس سے زیادہ نوافل پڑھتا تھا، زیادہ صدقات و خیرات کرتا تھا، زیادہ عبادات کرتا تھا، وہ تو میرے مقابلے میں کچھ بھی نہیں. 3 دن کے بعد میں آنے لگا تو میں نے اس کو کہا یار میں ایک مقصد کے لیے آیا تھا تیرے پاس. اس نے کہا بتائیے. میں نے کہا کہ میرا آنے کا مقصد یہ تھا کہ میں دیکھوں تو کون سی ایسی عبادت کرتا ہے کہ جنت میں تو میرا پڑوسی بنے گا. لیکن تیری عبادات ریاضت میں تکبر نہیں کرتا، لیکن میں نے کوئی خاص چیز دیکھی نہیں، کوئی خاص بات ہے تو مجھے بتا دے. تو بندہ کہنے لگا کوئی خاص بات نہیں، ہاں ایک چھوٹی سی عادت ہے میرے اندر، چھوٹی سی عادت. بڑے لوگ کبھی بھی اپنی باتوں کو بڑا نہیں سمجھتے. کہ ایک چھوٹی سی عادت ہے. کہ وہ کون سی؟ تو وہ کہنے لگا اگر شدید گرمی ہونا تو میں نے اپنے رب سے کبھی سردی نہیں مانگی، اور کبھی برف جمی ہونا گلیوں میں تو میں نے اپنے رب سے کبھی گرمی نہیں مانگی. میں سمجھتا ہوں میرا رب مجھے دیتا ہی وہ ہے جو میرے حق میں بڑا بہتر ہوتا ہے. یہ ایک میری چھوٹی سی عادت ہے کہ کڑاکے کی دھوپ میں میں نے کبھی مالک سے سائے کا سوال نہیں کیا، اور اگر تیز بارش ہو رہی ہو تو میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ بارش نہیں ہونی چاہیے تھی، کیا بنے گا فلاں چیز کا. میں سمجھتا ہوں جو بہتر تھا اللہ نے وہی دے دیا ہے تو میں مطمئن رہتا ہوں. تو عابد وہ نیک آدمی وہ اللہ کے ولی کہنے لگے اسے چھوٹی سی عادت نہ بتا، تیری یہ وہ عادت ہے جس کی وجہ سے رب تجھ سے راضی ہو گیا ہے، اللہ تجھ سے راضی ہے تیری اس عادت کی بنا پر. جب ہمارے مزاج میں یہ چیزیں آ جائیں گی نا کہ جو میرے حق میں بہتر تھا مالک نے مجھے وہ دے دیا ہے، پھر ہم ہر جگہ بیٹھنے کی تمنا نہیں کریں گے، پھر سامنے والے سے ہم حسد نہیں کریں گے، پھر ہم یہ نہیں چاہیں گے کہ اللہ کرے وہ مر جائے اور اس کی ہر چیز مجھے مل جائے. پھر ہمارا مزاج، پھر ہماری طبیعت یہ نہیں رہے. اللہ کی رضا پہ راضی رہیں، مالک کے فیصلوں میں اپنے دل میں کوئی بوجھ محسوس نہ کریں. اپنی زندگی اللہ کے فیصلوں دیکھیں نا، جو ماں باپ اللہ نے بڑے اچھے سمجھے وہ ہمارے لیے پسند کیے، وہ اللہ نے ہمارے لیے جو اس نے ہمارے حق میں بڑے، جو بہن بھائی اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے، جو بہن بھائی اس نے ہمارے حق میں بڑے اچھے سمجھے وہی بہن بھائی اس نے ہمیں عطا کیے. جس بیوی کو اس نے ہمارے گھر کے گلشن میں بہتر سمجھا اس کو لا کے اس نے ہمارے آنگن میں بٹھایا، اور جو اولاد اس نے ہمارے لیے باعث افتخار سمجھی وہ اولاد اس نے ہمیں عطا فرمائی. حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر ہو گیا، پر کسی جگہ انہوں نے شکوہ نہیں کیا کہ مالک یہ کافر کیوں ہوا. اللہ کے قبضے میں ہے نا دل، پھیر سکتا ہے نا، مقلب القلوب ہے. لیکن حضرت نوح نے دعا اللہ کی رضا پر راضی رہے، اپنا مزاج بدلے، تاکہ معاشرے میں یہ جو گھٹن ہے، یہ جو ٹینشن ہے، یہ جو جھگڑا ہے، یہ جو چھینا چھانی ہے، یہ جو ایک دوسرے پر لوگوں کی نظریں ترچھی ہیں، یہ ختم ہو. سمجھیں کہ میرے حق میں جو بہتر تھا مالک نے وہ چیز مجھے عطا کر دی. میں اکثر کہتا ہوں اپنے دوستوں کو، میں کہتا ہوں مجھے ایسے لگتا ہے جو سب سے اچھے ماں باپ تھے وہ اللہ نے مجھے عطا فرمایا، اور جو سب سے بہترین اساتذہ تھے نا ان کا دروازہ اللہ نے مجھے عطا فرمایا، اور جو جس شیخ جس پیر کو اللہ نے سب سے زیادہ شان عطا فرمائی اس کا دروازہ اللہ نے مجھے دکھایا. اور اس کے بعد اتنے تابعدار شاگرد میں نے کسی کے نہیں دیکھے جتنے مجھے ملے، اور اتنے وفادار پیر بھائی اور مرید میں نے کسی کے نہیں دیکھے جتنے مجھے ملے. میں اس بات پر، اور میں بات اس لیے نہیں کر رہا، میں آپ کو دل کی گہرائی سے بات بتا رہا ہوں کہ یہ عنوان زندگی ہے، یہ روح زندگی ہے. میں کبھی کبھی بڑے ناز کے ساتھ سجدہ شکر ادا کرتا ہوں کہ بہت بڑا خوش نصیب شخص ہوں. اب یہ بات صرف سوچنے کی ہے، 100 لوگوں میں سے اگر ان 2 پہ ہی بندہ غور کرے جو نافرمان ہے تو پھر زندگی آگے چل سکتی. تو 98 پر غور کیوں نہیں کرتا؟ تو 98 پر غور کیوں نہیں کرتا؟ اگر کسی شخص کے ساتھ تیرے 20 سال گزرے اور تو صرف اس ایک دن کو یاد رکھے جس دن میں اس نے تکلیف دی تھی تو پھر یہ تیری زیادتی ہے. تو باقی ان دنوں کو کیوں نہیں یاد رکھتا جن دنوں میں اس کے تیرے ساتھ محبت والا معاملہ فرمایا، خدمت والا، راضی بالرضا کا مزاج بنائے. یہ مسلمان کے ایمان کا حسن ہے
یہ مسلمان کے کردار کا کمال ہے، یہ مسلمان کی سوچ کا بلند معیار ہے، یہ مسلمان کا اعلیٰ مقام ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کا بیٹا بیمار ہو گیا، بڑے پیارے ہوتے ہیں نا بیٹے، آپ بڑے پریشان تھے، شدید پریشان۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے آپ کو بڑی تکلیف میں دیکھا، کبھی اس حکیم کے پاس، کبھی اس حکیم کے پاس، کبھی اس جگہ، کبھی اس جگہ۔ کچھ دنوں کے بعد بیٹا انتقال کر گیا، لیکن کہتے ہیں جب ہم تعزیت کے لیے گئے تو ہم نے ان کے چہرے پر بہت ساری سکون کو، بہت ساری راحت کو دیکھا۔ بیٹا انتقال کر گیا، جب وہ بیمار تھا تو پریشان تھے، اب جب انتقال کر گیا تو سکون میں۔ تو کہتے ہیں ہم نے ان سے سوال کیا کہ حضور اس وقت آپ پریشان تھے، انتقال کے بعد تو لوگ زیادہ پریشان ہوتے ہیں، اب آپ سکون میں ہیں۔ تو آپ فرمانے لگے جب تک میری ڈیوٹی تھی میں پریشان تھا، خدمت کر رہا تھا، نوکری کر رہا تھا، اب میں اسے اس کے پاس چھوڑ آیا ہوں جو مجھ سے بہت زیادہ اس کا خیال رکھنے والا ہے، جو مجھ سے کئی ہزار گنا بڑھ کے اس پر توجہ کرنے والا ہے۔ اب مجھے پریشانی، اب میرا کریم مجھ سے کہیں بڑھ کر اس کا خیال رکھے گا، اسے سکون دے گا، اسے راحت دے گا، اور میں اپنے رب کے فیصلے پر بڑا راضی ہوں۔ اس نے جو بہتر سمجھا اس نے میرے حق میں وہ فیصلہ۔ حضرت ابن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مستجاب الدعوات بزرگ تھے، مستجاب الدعوات۔ حضرت عبداللہ بن صائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں حج کرنے گیا تو میں طواف وداع کرنے گیا، حج کا آخری رکن ہوتا ہے، واپس آتا ہے نا آفاقی حاجی تو طواف وداع کرتا ہے۔ کہتے ہیں جب میں طواف وداع کرنے گیا تو طواف وداع کے موقع پر میں نے دیکھا کہ جتنا رش حجر اسود کے پاس ہے اتنا ہی حضرت ابن وقاص کے پاس بھی ہے۔ شاید سمجھ نہیں آئی آپ کو میری بات۔ حجر اسود کے پاس بہت بڑا رش ہوتا ہے، ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے بوسہ لینے کی، تو جتنے لوگ وہاں کھڑے تھے اتنے ہی لوگ حضرت سیدنا ابن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی کھڑے تھے۔ تو کہتے مجھے تعجب ہوا، عبداللہ بن صائب کہتے میں بھی ان کے پاس جا کے بیٹھ گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ نابینا ہے، آنکھوں سے نظر نہیں آتا، لوگ ان کے پاس دعائیں کرانے آ رہے ہیں، اور فرماتے میں نے عجیب حال دیکھا، بیمار ترین شخص ان کے سامنے آ کے بیٹھا، حضور میرے لیے دعا کر دیں۔ تو فرماتے انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو وہیں اسی وقت میں نے دیکھا اللہ نے اس بندے کو شفا عطا فرمائی۔ میں نے دیکھا مقروض دعا کرا رہے ہیں، بیمار، بے اولاد، جو بھی دعا ان سے کراتا اللہ اس کی حاجت کو پورا فرما دیتا۔ حضرت عبداللہ بن صائب کہتے ہیں میں شام تک بیٹھا رہا، ہر نماز کے بعد رش ہوتا، میں دیکھتا رہا۔ فرماتے ہیں شام ہو گئی، لوگ دعائیں کرا کے چلے گئے، جب مغرب کا وقت ہوا تو نابینا تھے، پھر بھی مجھ سے کہنے لگے عبداللہ ساری دنیا نے دعائیں کرائی ہیں، تو نے نہیں کرانی؟ تو صبح سے بیٹھا ہے بس دیکھے ہی جا رہا ہے، تو نے نہیں کوئی دعا کرانی؟ تو کہتے ہیں میں نے کہا حضور میں نے دعا نہیں کرانی، ایک سوال پوچھنا ہے۔ تو فرمانے لگے پوچھو۔ تو میں نے کہا حضور سارا زمانہ جو دعا کراتا ہے اور اللہ آپ کی قبول کرتا ہے، تو ایک دعا آپ اپنے لیے بھی کر لیں، اللہ آپ کو آنکھیں عطا فرما دے۔ مالک جو قبول کر رہا ہے تو ایک کر لیں اپنے لیے بھی۔ میں گڈی تے ہاتھ ڈور سجن دے، او جینج رکھے اونج رہنا ہے، او جینج رکھے جینج رکھے اونج رہنا ہے، واجب نہیں جے وچ شریعت مندہ خصم نو کہنا۔ کہنے لگے ایک دعا اپنے لیے بھی کر لیں۔ کہتے ہیں جب میں نے یہ کہا تو بن وقاص رو پڑے، اتنا روئے کہ ان کی ہچکی بند گئی۔ کہنے لگے نا، جب تک رب نے چاہا اس نے مجھے آنکھیں دی، اور اب اس نے بہتر سمجھا کہ میری آنکھیں نہ رہیں تو اس نے جو بہتر سمجھا میرے لیے کر دیا۔ میرا مالک میرے حال سے آگاہ ہے، اور میرے مالک کی حکمت ہے، اس نے مجھے جس حال میں رکھا ہے، اور فرمایا اگر اس نے مجھے اس حال میں رکھا ہے تو میں بھی اس حال پہ بڑا ہی راضی ہوں۔ میں اپنے مالک کے دیے ہوئے اس حال پر بڑا مسلمان یہ سمجھ لے، اس پیغام کو پلے کے ساتھ باندھ لے۔ اگر اس نے جلد بازی دکھانی ہے، اگر اس نے بے راہ روی کرنی ہے، اگر اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلوں میں مداخلت کرنی ہے، پھر یہ تو ممکن ہی نہیں۔ یہ ہو سکتا اس لیے کہ اس کی لگامیں کسی اور کے پاس ہیں، اس کے فیصلوں کا اختیار کسی اور کے پاس ہے۔ اپنے آپ کو اپنے مالک رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک الفوز العظیم،
اللہ فرماتا ہے میں ان سے راضی ہوں، وہ مجھ سے راضی ہیں، اور یہ بہت بڑی کامیابی۔ اپنی زندگی میں اللہ کے فیصلوں پر راضی ہونا سیکھیں، راضی ہونا سیکھیں۔ رب کریم کے فیصلوں پہ راضی ہونے کی عادت بنے گی تو ایمان مضبوط ہوگا۔